اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں، یہ بھی قبرستان ہے۔ میری جتنی ویڈیوز بھی ہیں وہ قبرستان اور مزارات اور دربار اور اس طرح کے معاملات میں ہیں، اور اکثر دوست کہتے ہیں جی آپ کو ویڈیو بنانے کے لیے اور کوئی مقام نہیں ملتا سوائے قبرستان کے یا سوائے مزارات کے، تو ان کا اپنا نقطہ نظر ہوگا، لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارا جو مقام ہے، جو ہمارا اوریجنل جو مکان ہے، جو ہماری جگہ ہے جہاں ہم نے لوٹ کے جانا ہے، وہ یہی مٹی ہے، اسی جگہ پہ آنا ہے۔ تو جب آنا یہیں پہ ہے تو پھر یہ آپ کو یاد دہانی کے لیے، میری یاد دہانی کے لیے، میری عبرت کے لیے یہ سب کچھ میں کرتا ہوں، تاکہ ہم اور آپ جو ہے یہ جگہ دیکھ کے یہاں سے عبرت حاصل کریں کہ ہمارا بھی مقام یہی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان 100 کام کرتا ہے، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، لیکن جو برے ہوتے ہیں یقیناً ان کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو برے ہوتے ہیں کوشش کریں ان سے بچیں، کیونکہ ہمارا مقام تو یہی ہے، مٹی میں مٹی مل کے جانا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو لے کے آتے ہیں، پھر اس لیے بھی لے کے آتے ہیں چلو بھی آپ کو ایک نئی جگہ کا جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ کیا اس علاقے کا ماحول کیسا ہے، اس علاقے میں ترتیب کیسے ہے، مطلب یہاں پہ لوگوں کا رواج کیا ہے، کس طرح ہر علاقے کا اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے، اپنا رواج ہوتا ہے، تدفین کے حوالے سے، قبرستان کے حوالے سے۔ مثلا جیسے ڈی جی خان کا علاقہ ہے یا بلوچستان کا علاقہ ہے، وہاں قبور کے اوپر پتھر رکھے جاتے ہیں اس عقیدت کے تحت، چونکہ پتھر جو ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ قبر پہ جب ہوگا تو اللہ کا ذکر جاری و ساری رہے گا، اور اس ذکر کی برکت سے جو صاحب قبر ہوگا اس پہ اللہ پاک رحمتیں عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً یہ اچھا عقیدہ ہے، اچھا نظریہ ہے۔ تو یہ علاقہ جو ہے مظفر گڑھ کا ہے، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ، اور تحصیل بھی مظفر گڑھ ہے تقریباً۔ یہ ہمارے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر اس سائڈ پہ چوک قریشی ہے، ایک مین سٹاپ ہے، وہاں سے ہم اندر ایک دیہات میں موجود ہیں۔ یہ سید محبوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار شریف ہے، اور یہ ان کے ملحق کا قبرستان ہے۔ یہ دور دراز آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ بچہ آپ کو دکھائے گا، یہ سارا قبرستان کا وسیع اور عریض علاقہ ہے، دور دور آبادی ہے، لیکن یہاں پہ نزدیک کوئی خاص آبادی موجود نہیں ہے۔ یہ شام کا ٹائم ہے، تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اندر آپ کو زیارت تو کراتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ماحول شاید اندھیرے والا ہوگا، لائٹ کا کوئی بندوبست کرتے ہیں شاید ہو جائے۔ تو یہ آپ کو بچہ دکھائے گا۔ یہ جناب جال کے درخت ہیں، یہاں پہ لوگ آتے ہیں، گرمیوں میں بیٹھتے بھی ہوں گے یقیناً جو زائرین ہوں گے، اور یہ پانی کے انتظام کے لیے یہاں پہ اور تو کوئی خاص سسٹم ہے نہیں، تو یہ گھڑے جو پرانا نظام ہے بھر کے رکھے جاتے ہیں، زائرین پیتے بھی ہوں گے یقیناً اور وضو بھی کرتے ہوں گے۔ یہ مزار شریف کا اندرونی منظر ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ محبوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی یہ بزرگ بتا رہے تھے، یہ اچ شریف کے بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ جناب ہم اندر آ گئے ہیں۔ یہ آپ دربار شریف دکھائیں جناب دوستوں کو، اوپر جی آپ اس کو جو گنبد شریف ہے یہ وہ دکھائیں آپ۔ اچھا یہاں بھی وہی رونا رو رہے ہیں ہم کہ جو ہر دربار پہ سسٹم ہوتا ہے، یہ دکھائیں جی، یہ گل ہے، مٹی ہے، جو لوگ اکثر جو ہے وہ عقیدت کے طور پہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں، اور یہاں کے خدام یہ خاص طور پہ رکھتے ہیں کہ جی لوگ یہاں سے اٹھاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ چندہ اور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ارے بھائی دوستو بزرگوں، یہ چیزیں ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ بس نصیحت ہی کر سکتے ہیں، باقی ہدایت تو اللہ پاک خود عطا فرمائے گا۔ بزرگ ہیں، انہوں نے اللہ کا نام لیا، چلے گئے، بس اللہ کے نیک بندے تھے۔ اب جو ہے ان پہ مزید انویسٹمنٹ کرنا، اب یہ دیکھیں اب گنبد جو ہے اس پہ میرے خیال میں آج کے دور کے مطابق 10 سے 15 لاکھ روپے لگ چکے ہوں گے۔ تو اتنے پیسے اگر کسی مسجد پہ یا کسی دینی مدرسہ میں یا کسی ٹرسٹ میں، چیریٹی میں خرچ ہوتے تو یقیناً وہ اس کا فائدہ ہوتا زندہ لوگوں کے لیے۔ خیر یہ بھی ایک عقیدت کا اظہار لوگ کرتے ہیں، گنبد بنا دیتے ہیں، مزارات بنا دیتے ہیں، اپنے اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب جو ایک آپ کو خاص بات دکھانے چلے ہیں، یہ سامنے مسجد ہے، بیٹا دکھائیں تھوڑا سا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جو دربار شریف کا گنبد ہے وہ بڑا ہے، اونچا ہے،
اور جو مسجد شریف کی جو عمارت ہے وہ چھوٹی سی ہے بالکل. تو بجائے اس کے کہ مسجد بڑی ہوتی، وسیع و عریض ہوتی، آباد ہوتی، لوگ اس کو آباد کرتے، بجائے اس طرف آنے کے لوگ اس طرف آتے ہیں جس کی کوئی جو ہے وہ خاص جو ہے اس کا فائدہ ظاہری زندگی میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ تزئین و آرائش ہے. بزرگ تو چلے گئے، انہوں نے جو محنت کرنی تھی وہ کر کے چلے گئے. اب ان کو یہ گنبد یا یہ مزار کیا فائدہ دے گی؟ کوئی فائدہ نہیں دے گی، سوائے یہ کہ آپ وہاں جا کے کوئی فاتح درود پڑھتے ہیں، کلام پاک پڑھتے ہیں، اس کی جو ہے وہ اصالہ ثواب کرتے ہیں، پھر وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو وہ تو فائدہ ہوگا. لیکن گنبد کا یا مزار شریف کا یا اتنے اخراجات اپنے سر پہ لانے کا کوئی خاص فائدہ ظاہری طور پہ نہیں ہے. اگر یہی پیسہ کسی مسجد پہ، مدرسے پہ، چیریٹی پہ یا کسی فلاحی کام پہ لگتے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوتا. اچھا، میں آپ کو ایک جو خاص بات دکھانے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مزار شریف ہے، یہاں بھی اللہ کا ایک بندہ جو ہے وہ اس کی تدفین ہوئی ہے، اور یہ بھی اللہ کے بندے ہیں سارے، ٹھیک ہے. تو اس میں خاص فرق وہ یہ ہے کہ اب یہ قبر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی انسان کی ہے، یہ بھی انسان کی ہے، یہ بھی انسان کی ہے، چونکہ قبرستان جو ہے یا انسان ہی ان کی تدفین ہوئی ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے اس قبر میں اور اس قبر میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کے بندے. اب انہوں نے محنت کی ہے، محنت کر کے چلے گئے. اب اللہ پاک نے ان کو انعام یہ فرمایا کہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ جی اس قبر کو بھی پکا بنایا جائے اور اس جگہ کو بھی خاص طور پہ تزئین و آرائش کی جائے اس کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلائے کہ یہ جو ہستی ہے یہ عام ہستی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. اور باقی یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے اور آپ جیسے ہیں، مطلب عام انسان ہیں، یقیناً یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، لیکن چونکہ انسان کے عمل میں فرق ہوتا ہے، کچھ اچھے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ پاک کو پسند آ جاتے ہیں، کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ جو قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتے. یقیناً پھر اللہ پاک سب پہ کرم فرمائے، رحم فرمائے. تو دکھانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کا اور میرا اور بلکہ ہر انسان کا مقام یہی ہے، مٹی میں مٹی ہو جانا ہے. لیکن جو قائم دائم رہیں گے، جو ہمیشہ رہیں گے، جن کے جسموں کو کیڑا مٹی یہ چیز نہیں کھائیں گی، وہ یقیناً اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جن کے ساتھ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے. اللہ پاک آپ کی اور میری حفاظت فرمائے اور آپ کو اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ پاک بھی راضی ہو اور اللہ پاک کا محبوب بھی راضی ہو. آخر میں آپ سے ایک چھوٹا سا وظیفہ شیئر کرتے ہیں. اس حوالے سے اگر کسی کو اپنے جانور یا اپنے کسی چیز کی چوری ہونے کا خدشہ ہو اور وہ یا چوری ہو چکے ہوں، تو اس کا پتہ لگانا ہو کہ کس نے چوری کیے ہیں یا سراغ لگانے کے لیے، تو آپ اندازہ لگانے کے لیے پھر آپ اس طرح کریں گے. ایک آیت طیبہ ہے وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. اگر آپ اس کو کاغذ کے اوپر لکھ کے اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیں، بزرگ فرماتے ہیں 3 دن، 7 دن یا 11 دن اس طرح کریں گے تو خواب میں وہ چیز آپ کو نظر آ جائے گی، جو چیز جہاں پہنچ چکی ہوگی، مطلب چوری شدہ چیز جہاں پہنچ چکی ہوگی اس چیز کا اشارہ آپ کو مل جائے گا، یا جس نے چرایا ہوگا اس کا بھی اشارہ قرآن پاک کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے آپ کو مل جائے گا. تو آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوگی، اور قرآن پاک کا جو ہے یہ آیت طیبہ اس کی فضیلت سے اللہ پاک کرم فرمائے گا. اللہ پاک اس مسروقہ چیز تک آپ کی رسائی کر دے گا. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.